अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। साफ़ी व्लागर असतूर के साथ जिस तरह एफआईए में जिस तरह उनको एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया, रिमांड एक बार पहले लिया गया, फिर दूसरी बार रिमांड लिया गया, और सब और जिस तरह हथकड़ियों में जो पेश किया गया मजिस्ट्रेट की अदालत में, ये सब कुछ बहुत ही काबिल मजम्मत है, उसमें काबिल तनकीद है और गलत हो रहा है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये बात करना। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। असतूर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब्स भी करते रहे, लेकिन जैसा मसाइल हो गए हैं बहुत सारे पिछले चंद सालों में, तो इनका एक एक रवैया इनका एक थोड़ा-सा अग्रेसिव सा और सख्त रहा, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनका ख़ास स्टांस रहा। और आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में इनको कुछ लोगों ने, नामालूम लोगों ने, इनकी ख़ासी पिटाई भी की थी, इनको चोटें लगी थी, और इनको बाज़ा मतलब फ्रैक्चर-फ्रैक्चर भी शायद हुए, और वो घर में घुस के मारा-पीटा था बहुत बुरी तरह। और वो पर कहा गया था कि नामालूम लोग, ये वही नामालूम लोग हैं जो हम जानते हैं कि मालूम है बेसिकली। तो एक मतलब निशाना बनाया गया था, और उनका शायद था कि बाज़ व्लॉग्स वगैरह उनके जनरल फैज़ और इस तरह के लोगों को नागवार गुजरे थे, कुछ एंकर्स के खिलाफ थे और खातून एंकर के खिलाफ थी शायद, इस तरह की बातें थी। हामिद मीर ने भी उस वक्त उनके हक में सपोर्ट में बात की थी, और वहीं पर बात करते ही हामिद मीर ने वो जुमले शायद कह दिए जिस पर हामिद मीर पे पाबंदी रही कई महीनों के लिए, जियो से ऑफ होना पड़ा, सारे मसाइल रहे। तो हामिद भी इसका, तो मैं सतूर को, मेरे शुरू में कोई इतना अच्छा तासर नहीं था, सच्ची बात है, ईमानदारी से मैं बात कहता हूँ। मेरा ख्याल था कि एक नौजवान सा, कोई बहुत ही जज्बाती सा, और इस तरह का एक सख्त लब लहजे में बात कर रहा है, जो शाइस्ता ज़बान नहीं है उसकी, मुझे ऐसे लग रहा था। और फिर मैंने उस ज़माने में देखे कुछ इनके वीडियोज़ बहुत सख्त थे, व्लॉग्स चीफ जस्टिस अता बंदियाल के, साबिक़ चीफ जस्टिस के खिलाफ, और उस वक़्त ये टर्म यूज़ किया करते थे, आइन पसंद जज काज़ी फ़ायज़ ईसा और उनके हामी जजों का कोई ग्रुप था, उसके लिए आइन पसंद, और उनको बंदियाल पसंद या अता बंदियाल पसंद जज, इस तरह टर्म्स यूज़ करते थे चीफ जस्टिस अता बंदियाल के लिए। तो और एस्टेब्लिशमेंट के लिए इनका बहुत ही सख्त ये बातें फैज़ को उनके खिलाफ करते थे। तो जो जिसमें रवैया इनका जो मेरी जो राय बदली इनके बारे में, वो जब पीछे रजीम चेंज के बाद, जब पुलिस का और तमाम अदारों के तशद्दुद का, रियासी तशद्दुद कह लें, जबर का निशाना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी, इमरान खान बने, तो इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं। ये इमरान खान से बिल्कुल भी उसके हक में, यानी कहीं से भी दूर दूर से भी नहीं है, सख्त यानी बाकायदा एंटी इमरान है आज भी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में फिर उन्होंने तनकीद की। हमारे कई लोग थे, कई बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, जिनका पिछली बार बहुत सख्त तनकीद करते रहे इमरान खान पे कि एस्टेब्लिशमेंट ला रही है, एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार हैं, उनके साथी हैं, ये हैं, वो हैं। मुतीला जान भी थे, उसमें आज़ाद मसूद भी थे, उसमें और भी बहुत से लोग थे। लेकिन उनमें से चंद एक लोग हैं जो इस दूसरे फेज़ में, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हुई और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्रश करने की कोशिश की, और एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ हाथ मिलाया, नून लीग उनकी बाकायदा एजेंट बन गई, और पीडीएम पूरी एजेंट बन गई। उस वक़्त ये लोगों ने, अगर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाक़ई होते, तो अब पीडीएम पे भी तनकीद करते, लेकिन उस वक़्त ये खामोश, कुछ लोग खामोश हो गए। सिवाय 2-3-4 मिसालें ऐसी हैं, बहुत ही महदूद मिसालें, मुतीला जान भी बहरहाल उनमें शामिल हैं। और अच्छा, पहले जो लोग करते थे वो अफ़सार आलम वगैरह लोग थे, अफ़सार आलम भी खामोश रहे। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे बहुत ही मोहतरम आज़ाद मसूद साहब, उनका भी रवैया बिल्कुल मज़म्मत वाला नहीं रहा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ वो कभी उन्होंने, इमरान खान का जब रियासी तशद्दुद निशाना बना, तो ये मुतीला जान हों, वजाद मसूद हों, उसमें रिज़वान रज़ी हों, और इस तरह के दूसरे लोग हों, ये सारे खामोश रहे हैं बिल्कुल। और मतलब जो भी उनके रीज़न्स होंगे, मैं बात नहीं करता, मैं एहतराम करता हूँ, हमारे सीनियर हैं और भाई हैं हमारे, सहाफ़ती भी ताल्लुक़ है, वैसे भी काबिल एहतराम है मेरे लिए। बात मैं असद तूर की कहता हूँ। असद तूर ने बड़ी जुर्रत से आवाज़ उठाई, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना शुरू की, और रियासती इदारों पर तनकीद करना शुरू की, और ये कहा कि आप सियासत क्यों मैनेज कर रहे हैं? पहले भी गलत कर रहे थे, तो आज भी गलत कर रहे हैं। यही मुतीला जान का भी था। मैं मुतीला जान का तर्ज़ सहाफ़त से मुतमईन नहीं हूँ, बहुत अग्रेसिव उनका स्टाइल होता है, माइक लेके हर एक के मुँह में घुसाते हैं, पीछे भागते हैं और ये करते हैं। ये रवैया मैं कई बार इस पे तनकीद ही लिख चुका हूँ। लेकिन जो मुतीला जान की भरा जुर्रत और इस्तकामत है, और एक असूली मौक़िफ़ है, उसको आपको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। असूल तो ये है ना, कल आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, आप ये कहते थे कि भाई पॉलिटिक्स, एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में दखल नहीं देना चाहिए। आज भी आप वो, अगर वही मौक़िफ़ है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है आपकी कोई पॉलिटिकल एफ़िलिएशन नहीं थी। जिन लोगों की नून से, मुस्लिम लीग नून से एफ़िलिएशन थी, तब उनको तकलीफ़ थी कि एस्टेब्लिशमेंट नून के खिलाफ क्यों है और पीटीआई के हक़ में क्यों है। और जब वो एस्टेब्लिशमेंट नून के साथ हुई, तब ये खामोश हो गए। इसका मतलब है इनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ गलत था। लेकिन मुतीला जान हो, असद तूर हों, इस तरह के दीगर लोग हों, उन सब का मौक़िफ़
جرت مندانہ اور درست ہے۔ اسد طور نے بہت مضبوط موقف لیا، بہت سخت موقف لیا، اور بہت جارحانہ، بعض اوقات تھوڑا زیادہ جارحانہ، ضرورت سے زیادہ، اور ریڈ لائنز بھی کراس کی انہوں نے۔ اور میں نے ایک بار ان سے بات کی اور ان کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے کہا کہ میری اتنی اچھی رائے آپ کے بارے میں نہیں تھی، تو انہوں نے خیر بڑے ہمبل ہیں، اور ظاہر ہم سے چھوٹے بھی ہیں، تو انہوں نے رسپیکٹ کی، انہوں نے کہا نہیں میں اس کا کوئی برا نہیں مانتا، آپ کی کوئی بھی رائے ہو۔ نہیں، میں نے کہا نہیں، میری رائے چینج ہوئی، میں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ استقامت سے اور دلیری سے سب باتیں کہہ رہے ہیں اور اپنا اصولی موقف رکھا ہوا ہے، تو وہ خیر اس پہ خوش بھی ہوئے۔ میں نے پھر بعد میں ایک دو بار ان کو میسج بھی کیے، اور ان کو دعا بھی ان کے لیے کی، اور میں دعا گو ہوں ان کے لیے، حفاظت کے لیے۔ میں نے کہا کہ آپ احتیاط بھی کریں، تھوڑا سا ذرا کچھ ریڈ لائن سے خیال کریں، لیکن وہ ظاہر ہے ایک جرت مند آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، اور اگریسو ہے، تو اس میں جارحانہ انداز میں آگے چلے جاتے ہیں۔ یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے یہ حامی تھے، بڑا زبردست سپورٹ کیا انہوں نے، اور سابق چیف جسٹس بندیال پہ بہت سخت تنقید کی۔ لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا رویہ بدلا، اپنا طرز عمل بدلا، ان کا اگریسو انداز آیا، اور جو آزادی ہے جس کی بات کرتے تھے اس کے خلاف ہو گئے، پی ٹی آئی کو جس طرح انہوں نے نشانہ بنایا، انتخابی نشان چھینا، اور ویلاگرز وغیرہ پہ بھی جس طرح وہ حملہ ہوتے رہتے ہیں، چارج شیٹ لگاتے رہتے ہیں، برستے رہتے ہیں اور باتیں اس پہ بہت سخت تنقید کی اسد طور نے۔ اسد طور نے یہ مطلب اس سے ثابت ہوا اسد طور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حامی نہیں تھا، وہ اصول کا حامی تھا، جوڈیشری کی آزادی کا حامی تھا، اور وہ جو اس وقت کا حامی تھا کہ سینئر ججز کو ساتھ زیادتی نہ ہو، جو کہ انہوں نے قاضی صاحب کو سپورٹ کیا۔ لیکن جب قاضی صاحب نے آ کے وہی چیزیں کرنا شروع کی، تو انہوں نے قاضی صاحب پہ بہت ہی سخت تنقید کی، ضرورت سے زیادہ تنقید کی، سخت، لیکن اصولی یعنی موقع اسد طور اس میں تولے جانے پر ترازو میں پورا ویٹ کے ساتھ ثابت ہوا، ہلکا ثابت نہیں ہوا، وہ سرخرو ہوا ہے وقت کی عدالت میں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا ہے، سب چیزوں کو، سب باتیں کہی ہیں۔ میرا ذاتی طور پر بطور جرنلسٹ میرا یہ اوپینین ہے، ایسے مختلف، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ہمیں ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک خاص لیمٹ تک آپ بات کرنی چاہیے، زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بہرحال نقصان ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کا جو ملک دشمن قوتیں بھی فائدہ اٹھا لیتی ہیں، باہر کے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں میرا اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسد طور کو باتیں اپنی تھوڑا زیادہ ایک شائستہ انداز میں، زیادہ نرم انداز میں کہنی چاہیے تھی، اور جہاں آپ کے پاس بہت سالڈ پروف نہ ہو آپ وہ بات نہ کہیں، آپ کے پاس کانسپریسی تھیوریز بھی آپ کو بیان نہ کریں، آپ کو بعض اوقات سورسز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں خبر، لیکن وہ خبر اتنی درست نہیں ہوتی، کاؤنٹر چیک کریں، بار بار چیک کریں۔ ان سب چیزوں میں نقطہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے، طرز صحافت پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی لینگویج پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بطور ایک سینئر کے ہمارا اپنا ایک اوپینین ہے، ہماری اپنی ٹریننگ کا ظاہر ہے، میں اپنا اوپینین سے اپنا وہ اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میں تین چیزوں میں اسد طور کی جرت کو، اصول پسندی کو، اور استقامت کو، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، کھل کے اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وہ بہرحال ایک دلیر اور کھرا آدمی ثابت ہوا ہے، اور اس نے مقابلہ کیا، اس نے وہ باتیں کہی ہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے، میں بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اس نے ایک ینگ آدمی ہے ہماری نسبت، اور بہرحال وہ بہت، لیکن اس کے ساتھ جس طرح کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ ایف آئی اے نے اس کو پکڑا ہے، اریسٹ کیا ہے، سائبر کرائم پہ کیسز لگائے ہیں، پہلے اسے پہلے لیا ہے، اور ایک دن کے بعد جا کے اسے اس کی ایف آئی آر سامنے آئی، جو کہ ظاہر غلط ہے۔ پھر جب وہ ایف آئی اے کے ساتھ انکوائریز میں پورا تعاون کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوٹس ملا، وہ اس پہ گیا ایف آئی اے سے، جا کے اس نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے، دوسری بار بلایا، دوسری بار بھی گیا۔ جب ایک بندہ آپ سے کوآپریٹ کر رہا ہے، تمام چیزوں کے جواب دے رہا ہے، تو آپ اسے ریسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا ریمانڈ کیوں لے رہے ہیں؟ جب وہ سب چیزیں آپ کو، وہ تو اور اون کر رہا ہے سب بلاگس کو، تو آپ اس پہ اگر وہ غلط ہیں تو آپ قانون کے مطابق کیس چلیں نا، پھر آپ چلان کریں اور کیس ڈالیں، اور اگر کوئی ڈیفیمیشن ہے تو ڈیفیمیشن، کسی کا پرسنل ہے تو ڈیفیمیشن کا کوئی کیس ڈالے، تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اور اب جو اس بنیاد پہ اس دن پیش کیا گیا عدالت میں سے، اور جب اسے ریمانڈ لیا گیا ہے، دو باتیں کہی ہیں ایف آئی اے نے۔ ایک تو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا، بھائی آپ ہتھکڑیاں لگا کے کیوں کر رہے ہیں ایک صحافی کو، جو آپ کے پاس والنٹریلی آپ کے پاس گیا ہے، آپ کے پاس جب آپ نے بلایا ہے وہ آپ کے پاس گیا ہے، تو وہ بھاگ جائے گا وہاں پہ، اسد طور بھاگ جائے گا۔ میں پہلے اس کے خلاف ہوں، یہ جو پروفیسروں کو، پی ایچ ڈی وائس چانسلروں کو، یا جیسے عرفان صدیقی صاحب ہتھکڑیاں لگائی تھی، ہم نے اس کی مذمت کی تھی۔ آپ کو کچھ نہ کچھ لحاظ کرنا چاہیے، کہیں کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ایک عادی مجرم، کرمنل جو ہیں، کرمنلز میں اور صحافیوں میں، رائٹرز میں، دانشوروں میں، استادوں میں بہت فرق ہوتا ہے، یا پولیٹیکل پریزنرز میں فرق ہوتا ہے۔ سیاسی قیدیوں کو، ان لوگوں کو آپ ہتھکڑیاں لگا کے پیش نہ کریں نا، وہ کوئی عادی مجرم ہے، کوئی قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، کوئی وہ چور ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، کوئی کرمنلز ہیں کوئی۔ اب یہ بہت زیادتی ہے، یہ تذلیل کرنے کے برابر ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، غیر مشروط مذمت کرنی چاہیے پوری صحافتی برادری کو اس کی۔
اچھا پھر آپ اس سے یہ کر رہے ہیں کہ جناب دو بنیادوں پہ آپ نے کہا اب ایف آئی اے نے کہ جی ہم اس سے سورس یہ نہیں بتا رہا، تو سورس کیوں بتایا وہ؟ بطور جرنلسٹ آپ اس سے سورس نہیں پوچھ سکتے. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس صاحبان کی جو فیصلے موجود ہیں، اس میں جرنلسٹ سیفٹی ایکٹ موجود ہے، اس میں پورا تحفظ ہے. جرنلسٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا سورس نہ بتائے، کیونکہ اس سے بہت کچھ آزادی اظہار کا بیسیکلی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جو آئین آپ کو ایک فریڈم ایکسپریشن دیتا ہے، آپ کو وہ پھر سارا مجروح ہو جائے گا آپ کو. دوسری بات ہے اس سے فون ہم اس سے ریکور نہیں کریں. بھائی اپنا فون کیوں دے آپ کو؟ کس بنیاد سے فون دے آپ کو؟ جو ویلاگ دیں وہ تو مان رہے کہ ویلاگ میرے ہیں، ٹویٹس ویلاگ ہر چیز وہ مان رہے ہیں اپنی، تو اس میں کون سا ایسی بات ہے؟ اب اپنا آپ اس کی پرسنل چیزوں پہ ڈیٹا پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی پرسنل چیٹس پہ ان سب چیزوں کو آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ روح ستور نے میں کہتا ہوں بڑی عقلمندی سمجھداری سے کام لیا کہ اپنا وہ فون اپنے پاس نہیں تھا ان کے، نہیں تو وہ فون ان کے ہاتھ لگ جاتا پہلے ہی. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ جو ریمانڈ دیا گیا یہ بھی غلط ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدالتوں سے جو اس پہ جو اپیل پہ یا جس پہ اس پہ ان کو ضمانت پہ بھی رہا کرنا چاہیے، اور اس کو، اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ بنی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف بنے ہیں، ان کو اس بات پہ ان کو احساس کرنا چاہیے. عدالتیں اپنا ریلیف دیں، لیکن سیاسی حکومت کو بھی چاہیے کہ ایف آئی اے کو روکیں اس طرح کے کاموں سے. یہ غلط ہے. اسطور کے ساتھ صحافتی برادری کو کھڑا ہونا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. ان کے درجہ صحافت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی اوپینین سے اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو اصول ہے کہ جب آپ ایک والنٹریلی آپ تمام چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں ہر چیزوں، تو اگر آپ کے پاس ہے قانون کے تحت کیس چلائیں نا، وہ کیس فیس کرے گا. جو عدالتیں فیصلہ کریں وہ مطلب ایک ڈیو جو پروسیس ہے قانون کا، اس کے مطابق جسٹس ملنا چاہیے نا. ایک پروسیکیوٹ بھی سارا اسی کام سے ہونا، اسی ایک ڈیو پروسیس سے ہونا چاہیے. یہ جو کرنا ہے یہ وکٹیمائزیشن ہے، یہ انتقام ہے، یہ ایک تشدد ہے، یہ ٹارچر ہے، یہ زیادتی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.